یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو اور خداوند میں آپ خوش و خرم رہیں، سلامت رہیں اور مسیح کے جلال اور عرفان اور کلام میں ہمیشہ ترقی کریں، آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ مل کر متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 3 آیت سے خدا کے کلام کو سیکھوں گا، جہاں مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہاں یسوع مسیح کے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو اپنی ہر برکت، ہر صلاحیت، ہر ہنر، ہر وسائل، ریسورسز، اپنی ہر برکت کا منبع صرف اور صرف خدا کو سمجھتا ہے۔ ایسا شخص مبارک ہے جو اپنے پہ گھمنڈ نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، اپنے وسائل پر پھولتا نہیں اور شیخی نہیں مارتا، بلکہ وہ خدا کا شکر بجا لاتا اور اپنی ہر اچیومنٹ کا سہرا وہ صرف خدا ہی کو پہناتا ہے۔ یونانی زبان میں یہاں دل کے غریب کے لیے لفظ پٹوخوس استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ایسا شخص جو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، وہ حاجت مند ہے اور وہ ضرورت مند ہے، ڈیسٹیٹیوٹ ہے، وہ نیڈی ہے، اور ایسا شخص اپنی نیڈ کو پورے کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی اور پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مسیح نے کہا ایسا شخص مبارک ہے جو خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کا بھروسہ اپنی ضروریات کے لیے صرف اور صرف خدا پر ہے، ایسا شخص مبارک شخص ہے۔ دل کے غریب سے مراد ایسا شخص جو تکبر اور گھمنڈ سے بالکل خالی ہے۔ خدا گھمنڈی شخص کو، خدا تکبر کو اور غرور کو کیسے اپنے کلام میں دیکھتا ہے، خدا اسے کتنا پسند یا ناپسند کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے خدا کو گھمنڈ سے نفرت ہے۔ اور اسی طرح امثال کتاب اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر آتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہلاکت آئے، کسی کی زندگی میں تکبر آتا ہے، اور زوال سے پہلے، گر جانے سے پہلے، اپنے مقام سے نیچے آ جانے سے پہلے، جہاں پر کوئی شخص ہے وہاں سے نیچے آ جانے، گر جانے سے پہلے خود بینی آتی ہے۔ تو خدا کے کلام میں یہ مرقوم ہے کہ خدا گھمنڈ اور تکبر اور غرور اور خود بینی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بڑا سوال آپ کے دل میں اٹھ رہا ہوگا، کیسے کوئی شخص گھمنڈ سے باز رہ سکتا ہے؟ کیسے کوئی شخص غرور سے باز رہ سکتا ہے؟ کئی بار یہ کسی کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ اس گناہ سے بچ نہیں پاتا۔ شاید وہ اپنی سنگنگ پر، اپنی ورشپ پر، اپنے گانے پر، اپنے اچھے کلام سنانے پر، اپنے اچھے انتظام کرنے پر، اپنے روپے پیسے پر، شاید وہ اپنی فزیکل پریزنس پر کہ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے یا بہت ہینڈسم ہے، وہ اس پر گھمنڈ کر سکتا ہے۔ کیسے ہم ان اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے بعد صحرا صرف خدا کو پہنا سکتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو؟ اس کے لیے ایک بہت خاص بات ہے اور اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جب تک کہ آپ آئینے کو اندھیرے میں دیکھیں گے، آپ حقیقی طور پر آپ ٹھیک طریقے سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے اور نہ ہی اسے درست کر پائیں گے۔ اور جیسے ہی آپ آئینے کو روشنی میں دیکھیں گے، آپ ایک فرق محسوس کریں گے۔ آپ کو آپ کے چہرے پر، آپ کو آپ کی فزیک پر وہ ڈیٹیلز معلوم ہوں گی جو اچھی بھی لگتی ہیں یا ان میں سے کچھ ایسی ہوں گی جو بری لگتی ہوں۔ آپ اس داغ، دھبے اور جھری کو اچھے سے مٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب تک کسی شخص کا خدا کے ساتھ حقیقتاً سامنا نہ ہو، جب تک کسی شخص کا خدا کے ساتھ انکاؤنٹر نہ ہو، وہ حقیقتاً ہمبلنس، خاکساری، عاجزی اور انکساری اپنے اندر نہیں رکھ سکتا ہے۔ یسائی کی کتاب اس کے 6 باب میں یسائی کہتا ہے میں نے خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھا، جہاں سرافیم خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ جب اس کا خدا کے ساتھ سامنا ہوا تو 5ویں آیت میں یسائی نے اپنے آپ کو پہچانا۔ وہ کہتا ہے میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ شاید خدا سے ملنے سے پہلے، خدا کی حضوری کا سامنا کرنے سے پہلے یسائی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہو، لیکن جیسے ہی خدا کی پاکیزگی کا سامنا اس نے کیا، اسے اپنے اندر کے گناہ دکھائی دینا شروع ہو گئے اور وہ اقرار کر اٹھا
کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میری سراؤنڈنگز جن کے درمیان میں رہتا ہوں میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ جب تک کہ خدا کی روشنی میں آپ آئینے کو نہیں دیکھیں گے ہم گھمنڈ کے گناہ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ اسی طرح لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت، اس واقعے سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ پطرس کی پہلی ملاقات، اور پطرس نے مسیح کے کہنے سے جال ڈالا۔ اس سے پیشتر پطرس نے کہا اے صاحب ہم نے ساری رات جال ڈالا، ایک مچھلی ہمارے ہاتھ نہیں لگی، لیکن اب تیرے کہنے سے ہم ڈالتے۔ اور جب مسیح کے کہنے سے اس نے جال ڈالا تو اس کے جال میں ہر قسم کی مچھلی آ گئی اور اس کے جال پھٹنے کو تیار تھے۔ پطرس نے یہ محسوس کیا کہ جس ہستی کے ساتھ میرا سامنا ہوا ہے وہ ایک مافوق الفطرت ہستی ہے، وہ مجھ سے کہیں بلند ہے، وہ مجھ سے کہیں پاک ہے۔ اور یہی وجہ ہے لوکا کی انجیل 5ویں باب کی 8ویں آیت میں پطرس کے بارے میں لکھا ہے وہ مسیح کے پاؤں میں گرا اور اس نے کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ اس سے پیشتر کہ اگر کوئی گھمنڈ کے مسائل اور گناہ میں مبتلا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو دے دے، وہ خدا کی تجلی میں اپنے آپ کو دیکھے تاکہ خدا کی تجلی اسے منور کرے اور اسے ان گناہوں سے چھڑا سکے۔ بائبل مقدس کے چند سورما ہیں جن کی ملاقات خدا کے ساتھ ہوئی ہے، جو خدا کے ساتھ چلتے رہے اور درست طریقے سے چلتے رہے اور ان کی زندگی میں کبھی گھمنڈ نہ آیا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 27ویں آیت میں بزرگ ابراہیم کہتے ہیں میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ اور پھر اسی طرح یعقوب پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 10ویں آیت میں یہ بیان کرتے یا کہتے ہیں میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ یعقوب جب اپنے باپ کے گھر سے بھاگا اور اپنے ماموں کے گھر گیا تو اس کے پاس صرف ایک لاٹھی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹا ہے تو اب اس کے 2 غول ہیں، نوکر چاکر ہیں، بھیڑ بکریاں، ایک امیر آدمی بن کر آیا ہے، اور وہ اس بات کا کریڈٹ، اس بات کا سہرا صرف خدا ہی کو پہناتا ہے۔ اس ایکٹ سے مراد ہے کہ یعقوب دل کا غریب تھا، اس کے اندر گھمنڈ نہیں تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے ماموں کی 14 سال محنت کی اور میری 14 سال کی محنت کا اجر یہ ہے کہ اب میرے 2 غول ہیں، نہیں۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا ہی کی رحمتوں اور وفاداری سے ہی ہے۔ پھر وہ رومی صوبے دار جس نے مسیح سے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، یہ ایکٹ آف ہمبلنس ہے، یہ دل کا غریب ہونا ہے۔ کئی بار ہم بہت بڑے بولتے ہیں، ہم بہت اونچی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ہم اپنی برکات کو لوگوں کی برکات کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور کئی بار یہ گھمنڈ کا باعث بنتا ہے اور کئی بار یہ شکووں کا باعث بنتا ہے۔ بنسبت اس کے ہمارے اندر شکرگزاری ہو اور ہمبلنس ہو، خاکساری ہو، اور اپنی ہر برکت، ہر رحمت، ہر وسائل، ہر قوت، ہر اچیومنٹ، ہر کامیابی کا سہرا آؤ ہم صرف خدا ہی کو پہنائیں، کیونکہ یاد رکھیے گھمنڈ چھپائے نہیں چھپتا۔ گھمنڈ کا گناہ سب سے پہلے آسمانوں پر ہوا اور ایک فرشتہ اس کا شکار ہوا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ گندگی کی طرح آسمان پر سے گرا دیا گیا، جیسے ہم نے امثال کی کتاب اس کے 18ویں باب میں دیکھا کہ زوال سے پہلے خودبینی آتی ہے۔ جہاں پر وہ تھا وہاں سے وہ گرا دیا گیا۔ وہ لوگ جو چرچز میں خدمت کرتے ہیں بڑے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بڑے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اپنی کسی اچیومنٹ پر یہ نہ کہیں کہ یہ میری بدولت ہوا ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلانا چاہوں گا جہاں پر موسیٰ اور ہارون ایک گناہ کرنے کے باعث وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل نہ ہو پائے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے چٹان پر 2 بار ہٹ کیا، مارا، اور یہ اس کا گناہ تھا۔ میرے خیال میں یہ اس کا گناہ نہیں تھا۔
جب آپ اس کو بغور پڑھتے ہیں اور جب آپ اس سارے سلسلے کو پڑھتے ہیں، جب موسیٰ دوبارہ مصر میں آیا ہے اور فرعون کے محل میں آیا ہے، موسیٰ نے کسی معجزے کو اپنے ساتھ لنک نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا تھا، بلکہ جب آفتوں کے بارے میں فرعون نے اس کو منت کی تو فرعون نے کہا اپنے خدا سے کہہ۔ فرعون نے ڈائریکٹلی موسیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اس طرح ہو جائے گا، یہ آفتیں رک جائیں گی۔ جب آپ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ مریبہ کے چشمے پر آ کر پہنچتے ہیں تو وہاں خدا نے ہارون اور موسیٰ کو کہا کہ انہوں نے گھمنڈ کر قوم کے سامنے بڑا بول بول کے کہ ہم تمہیں پینے کو پانی دیتے ہیں، انہوں نے گھمنڈ کیا، اور خدا کہتا ہے تم نے قوم کے سامنے میری تقدیس نہ کی۔ لہٰذا یاد رکھیے، آپ کتنے پرانے چرچ ممبر کیوں نہ ہوں، آپ کتنے اچھے پاسبان، مبشر، رسول، نبی، چرواہے کیوں نہ ہوں، سنڈے اسکول ٹیچر، یوتھ لیڈر، کوائر لیڈر کیوں نہ ہوں، اگر آپ کی زندگی میں گھمنڈ کا گناہ رہا تو آپ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کھو سکتے ہیں۔ خدا کو گھمنڈ اور گھمنڈی شخص دونوں پسند نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے خود متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں یہ کہا، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، باوجود اس کے کہ وہ خدا کا بیٹا، اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو، الفا اور اومیگا، ایسی ہستی جس میں الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے، جس نے خود کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور وہ ان تمام پریویلیجز، ان تمام حقیقی القابات اور اس کی حیثیت کے باوجود مسیح یسوع کی ذات میں حلیمی اور فروتنی ہے۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے جیسے اسپرچل لیول میں بڑھتے اور خدا آپ کو اگر اور پاورفل طریقے سے استعمال کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں حلیمی، خاکساری، فروتنی اور زیادہ بڑھتی جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو مسیح یسوع نے کہا جب تک تمہاری راست بازی فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دو ٹوک، کلیئر کٹ۔ ہماری راست بازی، ہماری دینداری فریسیوں کی راست بازی اور دینداری سے زیادہ ہوگا۔ پھر مسیح یسوع نے کہا کہ محصول لینے والے اور قسمیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 31ویں آیت میں۔ کوئی بھی شخص گھمنڈ کر کے اپنی دوڑ اور اس کے اجر سے پیچھے رہ سکتا ہے، اور پیچھے آنے والے لوگ، وہ لوگ جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا، قصبیاں، پروسٹیٹیوٹ ومن، جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ آسمان کی ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ چرچ میں داخل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، فروتن ہو گئی، خاکسار ہو گئی، تو وہ آسمان کی بادشاہی میں کسی خادم سے پہلے داخل ہو سکتی ہیں۔ پھر مسیح نے کہا اور میں تم سے کہتا ہوں بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ نہایت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں خاکساری ہو۔ آپ جتنے بلند ہوتے جائیں، آپ کے اندر کا انسان اتنا ہی جھکتا جائے، اور آپ اپنی زبان سے اور اپنے دل اور سوچ اور خیال سے اور عمل سے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ کی اچیومنٹ صرف خدا کی بدولت ہے، آپ کی برکت صرف خدا کی بدولت ہے، آپ کی سرفرازی صرف خدا کی بدولت ہے، جو اثر آپ کی خدمت میں ہے وہ صرف خدا ہی کی بدولت ہے، وہ آپ کی بدولت نہیں ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بہت برکت دے، آمین۔